اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ سے اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا، تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، سو میں تم کو تمہارے سب کام جتلا دوں گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو لوگ ایمان لائے ہوں اور نیک عمل کیے ہوں ہم ان کو نیک بندوں میں داخل کر دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو راہ خدا میں کچھ تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کی ایذا رسانی کو ایسا سمجھ جاتے ہیں جیسے خدا کا عذاب، اور اگر کوئی مدد آپ کے رب کی طرف سے آ پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو تمام دنیا جہان والوں کے دلوں کی باتیں معلوم نہیں ہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معلوم کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔ جیسا کہ اس صورت کے ابتدائی درس میں بیان ہوا کہ کفار مکہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی فکر اور تدبیریں کرتے تھے۔ بعض سخت جسمانی ایذائیں پہنچاتے تھے، بعض دوسرے طریقوں سے مجبور کرتے تھے۔ چنانچہ یہ آیت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور اسی طرح 21ویں پارہ میں سورہ لقمان کی وہ آیت جس میں والدین کا حکم شرک اور کفر کا نہ ماننے کی ممانعت ہے، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان چند بزرگ ہستیوں میں سے ایک تھے جن کو سبقت فی الاسلام کا شرف حاصل تھا، اور جو عشرہ مبشرہ میں داخل تھے، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی عمر 18 یا 19 سال کی تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ اپنی والدہ کی خدمت میں بہت زیادہ والدہ کی خدمت کرتے تھے، اور ان کی جو ماں تھی وہ بھی دوسری اولاد سے زیادہ آپ کو چاہتی تھی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا اور ماں کو اطلاع ہوئی تو وہ بہت ناراض ہوئی اور کہنے لگی کہ تو باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، واللہ جب تک اسلام سے نہ پھرے گا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سایہ میں بیٹھوں گی، یوں ہی مر جاؤں گی، تاکہ عمر بھر تو مطعون خلائق رہے اور لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں۔ چنانچہ ایک دن رات وہ اسی حالت پر رہیں، حالت بگڑنے لگی، دوسرے دن بھی بھوک ہڑتال قائم رکھی۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ پہلی مثال بھوک ہڑتال بلکہ بھوک اور پیاس ہڑتال کی تھی، جو خالص کافرانہ چیز ہے۔ یہ بھوک ہڑتال کافرانہ چیز تھی، مگر اب ناواقف مسلمان بھی اسی کافرانہ ہتھیار کو استعمال کرنے لگے ہیں۔ اسلام نے ہڑتال کا سبق نہیں دیا، اسلام نے تو دو ہی باتیں بتائی ہیں بھائی، اگر قوت ہو تو ناحق اور ظلم کا مقابلہ قوت سے کیا جائے، اور اگر قوت نہ ہو تو صبر کیا جائے۔ جہاں تک دین سالم رہ سکے صبر کریں، اور اگر دین محفوظ نہ ہو تو پھر ہجرت کر جانے کا حکم ہے۔ بہرحال
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے دوسرے دن بھی بھوک ہڑتال قائم رکھی۔ آخر لوگوں نے زبردستی منہ چیر کر یعنی منہ کو کھول کر حلق میں کچھ کھانا پانی ڈالا، مگر ضد پر قائم رہیں۔ کہنے لگیں کہ سعد، کیا تجھے اللہ نے ماں کی فرما برداری کو حکم نہیں دیا؟ اگر اطاعت والدین کا حکم دیا ہے تو میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ اپنے سابق دین پر آ جا۔ ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے، تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بھی نافرمانی کرے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سخت پریشان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر تمام ماجرا اور معاملہ عرض کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کو حکم دیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر وہ دونوں تجھ سے اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہیں ہے، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، سو میں تم کو تمہارے سب کام بتا دوں گا، سب کی خبر دے دوں گا۔ بہرحال اور ممکن ہے کہ ایسے ہی حالات سے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی دوچار ہوئے ہوں جو مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ اسی لیے اس مضمون کو سورہ لقمان کی 21ویں پارہ میں بھی پورے زور کے ساتھ دہرایا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے ماں کا کہنا نہ مانا اور فرمایا کہ اے ماں، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور اگر ایک ایک کر کے نکل جائیں تب بھی خدا کی قسم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ہدایت کا انکار نہ کروں گا۔ اب تیرا دل چاہے کھا اور تیرا دل نہ چاہے نہ کھا۔ یہ سن کر ماں مایوس ہو گئی، بالآخر کھانے پینے لگی۔ تو یہاں آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قطعی حکم ہے کہ والدین کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اچھا سلوک کیا جائے، خواہ والدین کافر ہوں یا مسلم۔ لیکن اگر والدین شرک اور کفر کرنے کے لیے کتنے ہی اصرار سے کہیں تب بھی ہرگز ان کا کہنا نہ ماننا چاہیے۔ اس آیت میں اور قرآن پاک کی دوسری آیات میں نیز صحیح احادیث میں اطاعت والدین کا جو حکم دیا گیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے صراحت کی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مالی سلوک اور جسمانی خدمت کے لحاظ سے والدہ کا حق مقدم ہے اور ادب اور فرمان پذیری کے اعتبار سے والد مقدم ہے۔ تو انسان پر مخلوقات میں سے کسی کا حق سب سے بڑھ کر ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں، لیکن ماں باپ بھی اگر انسان کو شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات قبول نہ کرنی چاہیے، اور اس معاملہ میں ان کی بات نہ مانی جائے، یعنی کہ ان کی بات نہ ماننے کے لیے ما لیس لک بہ علم فرمایا۔ یہ ایک معقول دلیل بھی اللہ رب العزت نے دی ہے، یعنی بے شک ماں باپ کا یہ حق تو ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے، ان کا ادب احترام کرے، ان کی جائز باتوں میں اطاعت بھی کرے، لیکن یہ حق ان کو نہیں پہنچتا کہ آدمی کسی دلیل صحیح کے خلاف ان کی دین میں پیروی اور اندھی تقلید بھی کرتا رہے۔ یہ کوئی وجہ نہیں کہ ایک بیٹا یا بیٹی صرف اس بنا پر ایک مذہب کی پیروی کیے جائیں کہ اس کے ماں باپ کا مذہب ہے یا طریقہ ہے۔ اگر اولاد کو دلیل صحیح سے یہ علم حاصل ہو جائے کہ والدین کا مذہب یا دین غلط ہے تو اسے اس مذہب اور طریقہ کو چھوڑ کر صحیح مذہب اختیار کرنا چاہیے، اور ان کے دباؤ ڈالنے اور اصرار کرنے پر بھی اس غلط طریقہ کی پیروی نہ کرنی چاہیے جس کی غلطی اور گمراہی پر اس پر دلائل سے واضح ہو جائے۔ پھر جب یہ معاملہ والدین کے ساتھ ہے تو دنیا کے ہر شخص کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ کسی کی اندھی تقلید اور پیروی جائز نہیں جب تک کہ آدمی یہ نہ جان لے کہ وہ حق پر ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی رشتہ داریاں، ان کی حقوق تو بس اسی دنیا تک ہیں، آخرکار ماں باپ کو بھی اور اولاد کو بھی سب کو اپنے خالق کی حضور پلٹ کر جانا ہے، یعنی سب کو عدالت خداوندی میں حاضر ہونا ہے،
اس وقت بتلا دیا جائے گا کہ اولاد اور والدین میں سے کس کی زیادتی تھی، کون حق پر تھا کون ناحق۔ تو جو لوگ اس قسم کی زبردست رکاوٹوں کے باوجود بھی ایمان اور نیکی کی راہ پر قائم رہے، حق تعالی شانہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم ان کا حساب اچھے لوگوں کے ساتھ کریں گے، اپنے خاص اور نیک بندوں کے ساتھ ان کا حشر کریں گے۔ اب آگے ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو زبان سے اپنے کو مومن کہتے تھے مگر دلوں میں ایمان راسخ نہیں تھا۔ ان کو جہاں اللہ کے راستہ میں کوئی تکلیف پہنچی یا دین کی وجہ سے لوگوں نے ستایا تو اس آزمائش کو خدائی عذاب سمجھنے لگے، یعنی جس طرح آدمی عذاب الہی سے گھبرا کر جان بچانا چاہتا ہے اور اپنے پہلے داموں سے دستبردار ہونے لگتا ہے اور ناچار اعتراف کرتا ہے کہ میں غلطی پر تھا، یہی حال بعض اسلام کے نام لینے والوں کا ہے کہ جہاں دین کے معاملہ میں کوئی سختی پہنچی بس گھبرا کر دعوی ایمان سے دستبردار ہونا شروع کر دیا اور زبان سے یا عمل سے گویا اقرار کرنے لگے کہ ہم اس دعوے میں غلطی پر تھے۔ لکھا ہے کہ ابتدائی اسلام میں بعض دیہاتی دوسرے کے دیکھا دیکھی یا کسی خاص غرض کو پیش نظر رکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ مسلمان ہونے کے بعد اگر ان کی بیویوں کی نرینہ اولاد ہوتی، مویشیوں کی نسل بکثرت ہوتی، کھجوروں کی فصل اچھی ہوتی یا اور کوئی دنیاوی فائدہ پہنچتا تو کہتے یہ دین مبارک ہے، اور اگر اتفاق سے لڑکی پیدا ہوئی یا فصل خراب ہو گئی یا نسل میں کمی ہو گئی تو منحوس سمجھ کر اسلام سے پھر جاتے۔ اسی طرح بعض لوگ بے دلی سے مسلمان تو ہو جاتے لیکن جہاں دشمنان اسلام کی یورش کا خطرہ ہو یا افلاس کا فقر کا حملہ ہوا یا اور کوئی سختی جھیلنی پڑی تو منہ موڑ کر چل دیتے اور مسلمان ہونے کو نزول مصائب کا موجب قرار دینے لگتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اگر کسی طرح سے مسلمانوں کی ترقی کی کوئی رائے دکھائی دی تو پھر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے اور کہنے لگتے کہ ہم بغیر کسی شک کے تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل اور خیال کے رد کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے کچھ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، کیا زبانی دعویٰ کر کے اللہ سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم پہلے ہی ہے، سب سے سب کچھ ہے، لیکن اب کہ ان کے اعمال اور افعال کو دیکھ لے گا کہ کون اپنے کو سچا مومن ثابت کرتا ہے اور کون جھوٹا دغاباز منافق ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ دنیاوی معاملات میں ماں باپ سے حسن سلوک کرنا واجب ہے، ان کی مالی امداد جسمانی خدمت لازم ہے اگرچہ وہ کافر ہوں، لیکن کسی گناہ کے کام خصوصاً شرک و کفر کی تعلیم سے انحراف کرنا اور حکم نہ ماننا ضروری ہے، خواہ کتنا ہی وہ اصرار سے حکم دیں۔ اللہ کے معاملہ میں کسی کے تعلقات کی پرواہ نہ ہونی چاہیے، یہاں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو معمولی تعلقات کے نبھاؤ اور دنیاوی شرم کا بہانہ کر کے رسم و رواج کے جال میں پھنس کر خلاف شرع امور کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کریں، بیوی بچوں اور دوستوں سے مجبور ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں مگر آخر دنیا میں رہ کر دنیا داری تو کرنی پڑتی ہے۔ تو ان خیالات کا رد یہاں صاف صاف فرما دیا گیا ہے۔ آگے کفر و شرک و عصیان و نافرمانی کا انجام بیان فرما کر اس سے ڈرایا گیا ہے، جس کا بیان انشاءاللہ اگلی آیات آئندہ درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔